ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر 126 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست موجود ہے، لیکن قومی اسمبلی میں ان میں سے صرف 10 سیاسی جماعتوں یا اتحادوں کو نمائندگی حاصل ہے۔ جو جماعتیں قومی اسمبلی سے باہر ہیں ان میں سے کئی جو ہیں وہ صرف اپنے رہنما کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں ان کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں۔ لیکن بعض ایسی بھی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو عوامی مقبولیت تو نہیں رکھتی، لیکن ان کے پاس چھوٹی موٹی جو ہے ایک منظم کارکنوں کی کھیپ ہے اور تنظیم بھی ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی بہتات ہے، اور اگر آپ عام آدمی سے سوال کریں تو آپ کو سیاسی جماعتوں سے اکثر جو ہے شاکی نظر آئے گا۔ تو ان حالات میں کیا کسی نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی نئی جماعت میدان میں آ بھی جاتی ہے تو اس کے امکانات کیا ہیں؟ وہ میدان میں موجود پرانے کھلاڑیوں سے کیسے مختلف ہوگی اور اس بھیڑ میں اپنے لیے کیسے جگہ بنائے گی؟ یہ عام سوال ہیں۔ خود عمران خان صاحب جو سیاست میں آنے سے پہلے ہی بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے، انہیں بھی 22 برس سیاست کے میدان پرخار میں جدوجہد کرنا پڑی اور پھر وہ جا کے کہیں اقتدار میں آئے۔ لیکن اس کے لیے بھی جب اقتدار میں آئے بھی تو انہیں روایتی سیاسی پہلوانوں کا سہارا لینا پڑا جن کے اپنے آبائی حلقے تھے۔ تو ان حالات میں تبدیلی کی بات کرنا اور اس کے خواب دیکھنا اور دکھلانا جو ہے ایک بات ہے، اور اس کی تعبیر پانا وہ بالکل دوسری بات۔ آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو خود تو پاکستان کا ایک جانا پہچانا اور مقبول نام ہے، لیکن ان کی سیاسی جماعت ابھی ابتدائی جدوجہد کے مراحل میں ہے۔ ہر دل عزیز گلوکار و فنکار جواد احمد صاحب نے نئی سیاسی جماعت کیوں بنائی؟ وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے مختلف ہوگی؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان محترم جواد احمد صاحب، بہت شکریہ جواد احمد صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ صف اول کے کہتے ہیں نا گلوکار فنکار، آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری، کیا ضرورت تھی آپ کو سیاست میں آنے کی؟ عامر صاحب، آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ سے پولیٹکس کرنا چاہتا تھا تو آپ کو تھوڑی سی حیرانی تو ہوگی، کیونکہ میں کافی آپ یہ سمجھیں کہ بالکل خاموش ہو کے سائٹ پہ اپنے نظریات کو اپنے دل میں دبائے میں موسیقی کرتا رہا، اور میں نے فلم میکنگ بھی کی، پھر میں نے میوزک ڈائریکشن بھی کی، یہ سارا کچھ کیا ان آرڈر ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل۔ مطلب میرے پاس اور کوئی طریقہ تھا نہیں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز تھے۔ میرے جو والد صاحب ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے، اور میری والدہ صاحبہ جو تھیں وہ لاہور کالج فار ویمن میں پڑھاتی تھیں۔ تو میں شروع سے ہی پولیٹیکل انکلینیشن ہے میری، اور میں بہت ببانگ دہل کہتا ہوں کہ میں لیفٹ کی پولیٹکس کو ریوائیو کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، اور وہ بھی ایک بہت بڑے لیول پہ، کیونکہ وی نیڈ اے ویری بگ پارٹی فرام دا لیفٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز ان 2023۔ اگر ہم یہ کر گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک پہلی دفعہ نظریاتی جو ہے وہ سیاست شروع ہوگی، اور لوگ جو ہیں، جو نوجوان ہیں اور جو عام لوگ ہیں، جن کو ہم عام لوگ کہتے ہیں، اصل میں بڑے خاص لوگ ہیں، پاکستان وہی چلاتے ہیں، لیکن عام لوگ اس لیے کیونکہ ان کی انکمز اتنی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اتنی سہولیات، ان کے پاس کوئی خاص، ان کی نیڈز بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ محنتی لوگ ہیں، تو ان کو نمائندگی ملے گی سیاست کے اندر، پارٹیسپیشن ملے گی، اور آخرکار ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنے لیے قانون بنائیں۔ جی، آپ نے بڑا دلچسپ بات کی کہ آپ بائیں بازو کی سیاست کو جو ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں دل شکنی کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بڑے بائیں بازو کے قداور نام، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، پوری زندگی ان کی طلبہ سیاست پھر قومی سیاست میں گزری، لیکن جب وہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی، فتح علی خان، معراج محمد خان، آپ کو بہت سارے نام ملیں گے، بڑے قداور نام ہوتے تھے، تو ان کو کہتے ہیں نا اس پارلیمانی نظام میں ایک تو خیر عوامی مقبولیت تو پذیرائی نہیں ملی، لوگ تالیاں بجاتے تھے تقریر سن کے، لیکن ووٹ نہیں دیا کرتے تھے۔ تو آپ اگر وہ پرانے تجربے کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے مختلف ہوں گے کہ جو وہ لوگ نہیں کر سکے، جو بڑے اچھے مقرر بھی تھے، بڑی سیاسی جدوجہد بھی تھی ان کی؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں دو چیزوں کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ ایک یہ کہ کوئی انسان جو ہے وہ ایکٹیویزم پولیٹیکل کتنا کرتا ہے، اور ایک یہ کہ وہ انسان پولیٹیکل جو ریالٹی ہے پاکستان کی اس کے اندر کہاں پلیس ہوتا ہے۔ دیکھیں، معراج محمد خان جو تھے بہت بڑے آدمی تھے، اپنے قد کے اندر حساب سے تو بہت زبردست تھے، جو کہ ان کی شخصیت تھی، وہ آنیسٹ آدمی تھے۔ ایون ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ان کو جیل میں ڈالنا پڑا، ایک ٹائم ایسا آیا کیونکہ وہ ان سے بھی اختلاف کرتے تھے۔ لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ معراج محمد خان ہاؤس ہولڈ نیم نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی پارٹی تھی۔ اب دو چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک چیز ضروری ہے، ایک چیز ضروری ہے کہ یا تو آپ کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہوں جن کو
تمام پاکستان کے لوگ جانتے ہوں، کسی بھی وجہ سے جانتے ہوں، حادثاتی طور پہ جانتے ہوں، ایون کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سب کو پتہ چل جائے. جیسے ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ ایک ان نون ایک لڑکی تھی جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. ہاں کبھی کبھی وہ اخبار میں چھپ جاتی تھی، کبھی کبھی اس کے بارے میں کوئی بات چیت ہو جاتی تھی کہ جی انہوں نے وہ پتہ نہیں گل مکئی کے نام سے کچھ لکھا ہے. اور یہ لیکن جب ملالہ واز شاٹ تو اس کے بعد اب جو ملالہ ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو جانا جاتا ہے. میں ولیجز کی بات نہیں کرتا، شاید وہاں پہ اتنا نہ جانا جاتا ہو، لیکن کم از کم مڈل کلاس میں جانا جاتا ہے. تو چاہے حادثاتی طور پہ ہو، چاہے باقاعدہ ایک طریقے سے ہو، چاہے وہ انسان پہلے سے جانا جاتا ہو اپنے کسی ٹیلنٹ کی وجہ سے، یا تو یہ ہوتا ہے. اور یا پھر پارٹی جو ہوتی ہے جس کو ہم پارٹی کہتے ہیں، پارٹی اتنی بڑی ہو کہ وہ پورے پاکستان کے اندر اگر ہو تو پورے پاکستان میں لوگ اس کو جانتے ہوں. اگر وہ کراچی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، جیسے ایم کیو میں، تو وہ ادھر لوگ ان کو جانتے ہوں. تو یہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہونا بہت ضروری ہے. دونوں ہوں تو پھر تو آپ بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عامر صاحب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے 2 ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے وہ مقبولیت ان کو ملی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اس ملک کے اندر، میں یہ تھوڑی سی بات ضرور کروں گا کیونکہ اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی، اس ملک کے اندر جتنے بھی امیجز ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل، ذوالفقار علی بھٹو سمیت، ضیاء الحق، پرویز مشرف، اس کے بعد نواز شریف، پھر بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو پلیس کیا گیا ہے پہلے. مطلب ان نون انسان، جیسے عثمان بزدار ایک دن پہلے جانتا کوئی نہیں تھا، اگلے دن وہ ایک پوزیشن آف پاور پہ آئے اور وہ پورے پاکستان ان کو جاننا شروع ہو گیا. جی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی وزیر خارجہ بنایا گیا تھا، نواز شریف کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد ان کو چیف منسٹر پنجاب، اور اس کے بعد آپ کا کہنا ہے کہ جی نامور جب تک، اب مسئلہ یہ کہ نامور جب تک سیاستدان نہیں ہوگا، یعنی کہ سیاست میں آنے سے پہلے تو اس کے لیے اپنا جگہ بنانا مشکل ہوگی. آپ نے دلچسپ بات کی کہ بائیں بازو کی سیاست کا، پھر میں ریوائول کے اوپر جاؤں گا. تو ہمارے یہاں بائیں بازو کی اب تک جو سیاست ہوئی ہے وہ بڑا فرنج ایک کہتے ہیں نا پولیٹکس رہی ہے، اور انہوں نے بعض اوقات کے اکثر وہی پوزیشنز لی ہیں کہ جو عوام کے کہتے ہیں نا دل و جان کے قریب نہیں ہوا کرتی تھیں. وہ بہت ہی مطلب ہے وہ نعرے، وہ اس طرح کی باتیں کی کہ جو عوام سے جڑتی نہیں تھیں، اور بعض اوقات ہمارے مطلب ہے کلچر کے، ہمارے دین کے، اس سے بھی میل نہیں کھاتی تھیں. تو آپ کے خیال میں آپ کی جو بائیں بازو کی سیاست ہوگی وہ روایتی بائیں بازو کی سیاست سے کس طرح سے مختلف ہوگی؟ جی میں روایتی جو بائیں بازو کی سیاست ہے نا، جو پاکستان میں بھی ہے اور ایون انڈیا میں بھی ہے اور بہت جگہوں پہ ہے، میں پرسنلی، مجھے پتہ ہے اس پہ لوگ مجھے کرٹیسائز کریں گے، میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ ریلیونٹ ہے. جب وہ تھی اس وقت بھی اتنی ریلیونٹ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادراک نہیں ہوا. ان لوگوں کو بڑے اچھے لوگ تھے، زبردست لوگ تھے، لیکن چونکہ رشیا کھڑا ہوا تھا، چائنا کھڑا ہوا تھا، فورسز تھیں بہت بڑی بڑی، تو ان کے خیال میں وہ جس طرح کے بھی تھے ویسے ہی وہ مقبول ہو سکتے تھے اس سیاست کا نام لے کے، لیفٹ کی سیاست کا. میں نہیں سمجھتا ایسے ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو ایک سچا پکا مسلمان سمجھتا ہوں اور پاکستانی بھی سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے تو نہیں ہے کہ میں لیفٹ کی سیاست نہیں کر سکتا. لیفٹ کی سیاست کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا، اس کا تعلق صرف معاشی معاملات سے ہے. وہ اس طرف گئے نہیں انہوں نے، بلکہ اس کی بات آئرونیکلی ذوالفقار علی بھٹو نے کر دی، روٹی کپڑا مکان. انہوں نے وہ بات کی جو لوگوں کو چاہیے تھا، اور جس میں انہوں نے لوگوں کو جمع بھی کر لیا. نام پہلے سے بنا ہوا تھا، لوگوں کو جمع بھی کر لیا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ فیس تھا ان کا کہ یہ ایک کرٹیک کرتے تھے، دوسرا ان کا ایک کنزرویٹو اور لبرل والا معاملہ تھا. یہ پروگریسو باتیں کرتے تھے بہت زیادہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ کلچر جو ہے وہ اس کو کوئی زیادہ ملوث خاطر نہیں رکھنا چاہیے. ان کو بڑی بڑی باتیں بتاؤ. اگر عورتوں کے رائٹس کی بات کرنی ہے تو ایسی بات بھی کر دو کہ لوگ پریشان ہی ہو جائیں کہ یار ہم جس کلچر میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور جس طرح کی ہماری اکنامک اور سوشل مینز ہیں، ہم کیسے، ہاں وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اچھا جو تیسری چیز تھی وہ یہ تھی جس کی آپ نے بات کی ہے. ساری عمر ان لوگوں نے صرف اور صرف ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو صرف یہ ان کے ساتھ کلیش میں آتے رہے. اس میں قوم پرست بھی تھے، اس میں یہ بھی تھے جن کو ہم سو کالڈ لبرلز کہتے ہیں. میں تو لبرلز کو دیکھیں، میں عزت سب کی کرتا ہوں، لیکن میں بالکل اگری نہیں کرتا ان سے. لبرلز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ اس ملک کے اندر اگر عام آدمی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ کے گھروں میں جو ہے نوکر ہیں ان کے ساتھ آپ پتہ نہیں کیا سلوک کر رہے ہیں، لیکن آپ کو فریڈم آف سپیچ چاہیے ہر طرح کی. میں تو کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ کو فریڈم آف سپیچ
صرف اس کی بات کرنے سے ملے گی. اس ملک کے اندر بیسک مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے, فریڈم آف اسپیچ تو بہت بات کی بات ہے, ادھر تو کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, ادھر تو کپڑے نہیں ہے لوگوں کے پاس. میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں, مجھے یہ ایک بڑا لوگوں کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. عامر صاحب ایک سیکنڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہونی چاہیے, مجھے غلط نہ لیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس ملک کے اندر جو ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ بیسک ایگزسٹینشل مسئلہ ہے, وہ زندہ رہنے کی جو ہے وہ ضمانت چاہتے ہیں. وہ تو زندہ نہیں رہ سکتے انسانوں کی طرح عزت کے ساتھ, تو ہم ان کی بات پہلے کریں اور ان کے لیے کچھ سوچیں کہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں زیادہ کہ لبرل پروگریسو کیا ہوتا ہے اور کنزرویٹو کیا ہوتا ہے. یہ مڈل کلاس کی ڈیبیٹس ہیں, اور مڈل کلاس مشکل سے وہ والی مڈل کلاس جو کہ مڈل ٹیئر سے مڈل کلاس مطلب لوور مڈل کلاس کروڑوں میں ہے. بالکل. ہاں مجھے ایک مطلب یہ ان کے مسئلے ہیں ہمارے پاس, اور میں چاہوں گا سوالات زیادہ ہیں, وقت کم ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ایک بڑا کنفیوژن ہے کہ ہمارے یہاں لبرل اور لیفٹ کو لوگ ایک سمجھتے ہیں, حالانکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لبرل جو ہوتے ہیں مطلب لبرل ڈیموکریٹس, وہ ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کو حمایت کرتے ہیں, اس سیاسی پروگرام کو, معاشی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, جبکہ بایاں بازو جو ہوتا ہے وہ تو اس کو رد کرتا ہے. تو ہماری یہ دو چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ایک نظریاتی کنفیوژن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ لبرل اور لیفٹ کو لوگ ایک سانس میں بول جاتے ہیں, کیونکہ لبرل اور بائیں بازو کی ویلیوز بالکل مختلف ہوتی ہیں. جی میں تو الٹی بات کرتا ہوں عامر صاحب, جس بات پہ لوگ میرے سے ناراض ہوتے ہیں اور لیفٹ کے لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ لیفٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کس طرح کی باتیں کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آسما جہانگیر کو لے لیتا ہوں, بہت زبردست عورت تھی, انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے بہت کام کیا, انہوں نے لوگوں کو اپریشن سے بھی نجات دلائی, بڑا کچھ کیا انہوں نے, لیکن وہ لیفٹ نہیں تھی, وہ رائٹ تھی. وہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ تھا ان کا. وہ ایک بہت اچھی عورت تھی, لیکن وہ کیپٹلزم کو ہی, اور وہ بھی نیو لبرل اکنامکس جو اس وقت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اور یہ میری حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے میرے ساتھ سے بحث کی. یہ اس میں گواہ جو تھے وہ پرویز رشید تھے اور نصیر اللہ بابر تھے اس پروگرام میں میرے ساتھ. ایکچولی وہ پروگرام تھا جس میں حامد میر پہلی دفعہ جب واپس آئے تھے صحت یاب ہو کے, جب ان کو گولیاں لگی تھی, واپس آئے تھے, تو پہلا پروگرام انہوں نے کیا تھا, اس میں میں گیا تھا. اس میں آسما جہانگیر نے مجھ سے بحث کی کہ جی یہ تو آپ جو کہتے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا, اب تو یہی چلے گا سارا, یہ کیپٹلزم ہی چلے گا, یہ تھرڈ ورلڈ کیپٹلزم جو ہے ہمارا فری مارکیٹ اکانومی ہم پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں, تو یہی ہے بس. یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کب کہاں کی باتیں. تو میں آسما جہانگیر کو لیفٹ نہیں کہتا, شی مائٹ بی اے ویری گڈ ہیومن بینگ, لیکن وہ لیفٹ نہیں تھی, وہ رائٹ تھی. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بالکل پھر کہوں گا کہ کلچرلی بالکل کنزرویٹو لوگ ہیں, لیکن اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں مزدوروں کسانوں کے ساتھ, ہم اس کو لیفٹ کہتے ہیں. تو لبرل اور لیفٹ میں فرق یہ ہے کہ لبرل عام طور پہ کیپٹلزم کا یہ والا جو معاملہ ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر آپ پرائیویٹائزیشن کر دیں, آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈی ریگولیشن کر دیں, آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی پروگرامز ہیں ان کے ساتھ چلے ہیں, تو یہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سارے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں ان کو الٹا ہی کہتا ہوں لیفٹ کے لوگوں کو, میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ آپ اپنی بھی ڈی مارکیشن کریں کہ آپ لیفٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا لبرلس کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ لبرلس تو لیفٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ تو ایکچولی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وین ایکچولی دا لیفٹ اسٹارٹس گروئنگ, the first line of attack that they face is from the liberals. یہ ہسٹری کا لیسن ہے, تو یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو نہیں پتہ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بائیں بازو کے کئی دانشور اور لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جی کسی بڑی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو پاکستان جیسے سماج میں وہ زیادہ اچھی مطلب ایک ترقی پسندانہ ایک عمل ہوگا, اور یہی سوچ کے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں, کوئی ANP کا حصہ بن جاتا ہے, کسی اور جماعت کا. آپ نے یہ راستہ کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے پیپلز پارٹی میں ہیں, بائیں بازو کے لوگ ہیں, دیگر جماعتوں میں ہیں, تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا جو بنی بنائی سیاسی جماعتیں پہلے میں وہاں جاؤں, بیٹھ کر اپنا ایک پولیٹیکل کلاؤڈ بناؤں, وزن بناؤں؟ جی عامر صاحب ان پارٹیز میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جتنے مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا تحریک انصاف میں, پیپلز پارٹی میں اور مسلم نون میں, یہ آپ کے سامنے ٹی وی پہ آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پروگرامز میں بھی آتے ہیں. یہ ایکچولی کیا چاہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ٹی وی پہ آنا پسند ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, یہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں, تھوڑا پیسہ ویسا بھی بنا لیتے ہوں گے. میں ہر ایک کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں عام بات کر رہا ہوں. اسی طرح ان کے کوئی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بن جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا سوشل لیڈر پہ آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں, تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. عام طور پہ لوگ عہدے, شہرت اور پیسے کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور بڑی پارٹی جوائن کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ ان کی عزت ٹکے کی نہیں ہوتی.
ایک ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. جن پارٹیز کو سرمایہ دار جاگیردار مافیا چلاتے ہوں ان پارٹیز میں مڈل کلاس لوگوں کی کیا اہمیت ہے مجھے بتائیے. اور اگر آپ وہاں چلے بھی جائیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کے بہت ہی سختی کے ساتھ ان کو کرٹیسائز نہ کر سکیں تو کیا ضرورت ہے ان پارٹیز میں جانے کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے عمران خان نے 2013 میں انہوں نے 2 دفعہ میرے ایک دوست ہیں ان کے تھرو, اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے خود مجھے پہلے پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہا, اس کے بعد انہوں نے مجھے لاہور جلسے کے لیے کہا, انہوں نے خود کہا. پھر اس وقت میں نہیں گیا تحریک انصاف میں. اسی طرح ایس این اقبال ہیں جو میرے گھر آئے, میرے والد صاحب کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کی, انہوں نے پشتون نون جوائن کرنے کے لیے مجھے کہا 2013 میں اگین. اور پھر نظر گوندل جو ہیں جو انہوں نے اب تحریک انصاف جوائن کیا ہے, پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, ان کے ایک بھائی ہیں ذوالفقار گوندل جو یہاں پہ, ہاں ذوالفقار گوندل یہاں پہ پنجاب کے رہے ہیں ایم پی اے بھی, انہوں نے ڈاکٹر لال خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں. نہیں, میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, میں نہیں جانا چاہتا. ہاں جی, اور وہ کیوں کہہ رہے تھے مجھے, میں کوئی خاص آدمی نہیں تھا, وہ یوتھ کا بلج تھا. آپ کو پتا چلا تھا کہ یوتھ بہت ہے پاکستان میں, تو ہم سوشل ورک کرنے والے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو وہ ٹیپ کر رہے تھے. ان پارٹیز میں جو پرانی پارٹی تھی, روایتی پارٹیز تھی, اس میں ظاہر ہے کہ جو لیڈر حکم کر دے وہ اس کے اشارے پہ چلنا پڑتا ہے. یہ مجھے بڑا اہم سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس پارلیمانی نظام میں تبدیلی کی گنجائش ہے, اس کے اندر سے آپ تبدیل کر سکیں گے, اور کیا آپ بھی دیگر روایتی جماعتوں کی طرح انتخابات کی سیاست کریں گے؟ کیا سوچا ہے آپ نے اس معاملے پہ؟ جی دیکھیں, رستہ اس وقت یہی ہے عامر صاحب. مجھے نا ابراہیم لنکن کی ایک بات اس وقت یاد آئی ہے. ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ جو ملک ہے ہمارا, اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں کہا تھا, لیکن میرا خیال ہے یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اور اس کے جو ادارے ہیں یہ لوگوں کے ادارے ہیں, یہ ان کی اونرشپ ہے اس کے اوپر. اگر وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ ایک عام طریقے سے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل اور یہ جو ہم الیکٹڈ جو طریقہ ہوتا ہے, الیکٹورل طریقہ جو ہوتا ہے, اس سے اگر کوئی بہتری نکل سکتی ہے تو وہ اس کے ذریعے بہتری حاصل کریں. اور اگر اب کبھی ان کو لگتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا تو پھر وہ اوور تھرو بھی کر سکتے ہیں ود دیئر پاور, کیونکہ اگر ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا تو اس سسٹم کی ان کو ضرورت کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم بیسیکلی کیا بتاتے ہیں, ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کسی کو کچھ نہیں مل رہا, عام لوگوں کو کچھ نہیں مل سکتا, اور نہ آگے مل سکتا ہے. عمران خان میں کہتا ہوں ادھر 25 سال بھی رہ لیں تو ایک عام آدمی کی جو وہ انکم ہے نا, جو ایک بالکل عام آدمی کی, وہ اتنی بھی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا لے یا اس کے پاس تمام ہیلتھ فیسلٹی ہو, کیونکہ یہ نیو لبرل اکنامکس نہیں دے سکتی پاکستان کو کچھ. یہ تو جس طرف جا رہے ہیں یہ سب کو پتہ چل رہا ہے. انڈیا گیا ہے, آپ مجھے بتائیں عامر صاحب, انڈیا 1991 سے یہ پروگرام جو ہے لے کے چل رہا ہے. آج بھی 80 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ جو غریب ہیں, 80 کروڑ. کیوں نہیں کیا انڈیا نے ان کا کچھ؟ ادھر بھی تو انڈسٹری لگی ہے, مائننگ کے پروجیکٹس ہیں, ادھر ہر قسم کا ایگریکلچر ان کا ماڈرن ہو رہا ہے کافی حد تک. ہمارے نوازہ میں خطا کلامی کروں کہ بڑی بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, تو بعض لوگ کہتے ہیں جی صدارتی نظام آ جائے, کچھ اس بارے میں سوچتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم جب سے ہوئی ہے تب سے بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا. آپ کس طرح سے ان 2 ایشوز پہ اگر آپ بریف کامنٹ کر سکیں؟ جی دیکھیں جی, 18ویں ترمیم کہ تو میں حق میں ہوں, کیونکہ ہم جس نظریے کے ساتھ چلتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاور دینی چاہیے چھوٹے سے چھوٹے لیول. ہم تو بلکہ محلے کی سطح تک بھی کہتے ہیں, ہم تو لوکل گورنمنٹ کے سب سے امپورٹنٹ ہم سپورٹر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بار بار اگر پاکستان میں ہوں تو بہت گنجائش ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک مڈل کلاس ورکنگ کلاس پارٹی جو ہے وہ اس ملک کے اندر فلرش کر کے لیڈرشپ پروڈیوس کر سکتی ہے, اور وہ محلے کی سطح سے سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد وہ لوکل کاؤنسلز میں جائے گی, اس کے بعد وہ ایم پی اے کے حلقوں میں, ایم این اے کے حلقوں میں, ہر جگہ آپ کو لوگ پھر نظر آئیں گے. نیٹ ورکنگ بنتی ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, تو یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ہونی چاہیے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ کرائسس جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا ہے اس وقت, پاکستان کی حکومت کا سے بھی زیادہ ریاست کا, کیونکہ ریاست کے اندر جو جاگیریں ہیں, جو انڈسٹریز ہیں, جو ادارے ہیں, وہ سارے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور ہے. اب چونکہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کچھ, ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, ان کو کوئی مڈل کلاس ورکنگ کلاس پارٹی چیلنج نہیں کر سکتی. جیسے انگلینڈ میں ایک لیبر پارٹی ہے, مجھے بتائیں انگلینڈ میں لیبر پارٹی کیوں ہے؟
کیونکہ وہ چیلنج کرتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے انگلینڈ میں ایک بیلنس رہتا ہے اکنامک. اچھا یہاں پہ چونکہ چیلنج کوئی نہیں کرتا تو اب ریاست کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں کسی کو دینے کے لیے. سارا کو سارا جو ہے پاور سینٹر جو ہے اور اکنامک سینٹر جو ہے وہ چند لوگوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے, مطلب اس کے ارد گرد وہ گھوم رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی 18ویں ترمیم, کبھی صدارتی نظام, یہ الٹے سیدھے قسم کے irrelevant قسم کی باتیں کرتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات بیسک انفراسٹرکچرل چینج کی ہے. ہاں جی, لینڈ مطلب لینڈ ریفارمز کی بات ہی نہیں کرتے یہاں پہ کوئی. لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کریں گے آپ, ریاست کو انڈسٹری کی طرف خود بھی جانے کی بات آپ نہیں کریں گے, ریاست کو ذمہ اٹھانے کی بات نہیں کریں گے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ذمہ ریاست خود اٹھائے. جب آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے, ایون ڈیمز, پل, سڑکیں, یہ بھی ریاست دیکھے خود کہ وہ کس طرح بنے گی. یہ امیر آدمی کے ٹیکس سے نہیں بن سکتی نا. آخری سوال, آپ نے جو اس کہتے ہیں نا سیاست کے میدان پرخار میں قدم رکھا, آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ کریں کہ جی 99% لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. اب تک کا جو آپ کو لوگوں کا رد عمل ملا اپنے پیغام کا, اپنی سیاست کا, کیسا ملا؟ حوصلہ افزا ہے, دل شکن ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب بہت زبردست ہے. عمران خان کا جو یہ کنٹینیوس ابھی تک فیلئر جو چل رہا ہے, اور وہ چلے گا جب تک, ہم تو دیکھیں ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جب تک وہ اپنی پوری پٹری نہیں بدلیں گے اور وہ اس طرف نہیں آئیں گے کہ عام آدمی کے لیے سوچیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اگر امیروں کو امیر کر کے پاکستان کو امیر کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. امیر ہوں گے, پاکستان کے غریب امیر نہیں ہوں گے کبھی بھی. اس کے لیے ریاست کرے تو ہوتی ہے. یہ کوئی اکنامک فری مارکیٹ اکنامی یا مارکیٹ کے اوپر آپ چھوڑ دیں, مارکیٹ تو بڑی کیلس ہوتی ہے اور مارکیٹ چلاتے بھی امیر لوگ ہیں. امیر لوگوں کے اوپر آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ غریبوں کے لیے کچھ دیں گے؟ وہ تو غریبوں سے ایکچولی لے کے جو ہے وہ پروفٹ وہ اپنی سارے ادارے کھڑے کرتے ہیں, انہی کے کام کے اوپر جو ہے وہ ان کی منافع خوری بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر چینج آئے گا تو وہ عام لوگ ہی لے کے آئیں گے تو آئے گا, ادروائز یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں سب دیتے رہیں. ضروری ہے جواد صاحب, مجھے پتہ ہے سوالات میرے پاس بھی بہت ہیں, نہیں وہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں, ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں لوگوں کے اندر, ہم بہت تیزی سے لوگوں کے اندر جا رہے ہیں. نوجوان ہماری طرف آ رہے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ آ رہے ہیں, ورکنگ کلاس کے لوگ آ رہے ہیں. ہمارے پاس سوال بہت ہیں اور آپ کے پاس یقیناً جواب بھی ہوں گے, لیکن کیا کیا جائے کہ ہمیں ہماری سیگمنٹ کو ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ نے جواد صاحب اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد صاحب کی. ان کا کہنا ہے کہ جی فری مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے دکھوں کا, عوام کے دکھوں کا مداوا نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ ٹی وی پہ اسکرین پہ جو ہے کہتے ہیں نا اکثریت کی باتیں سنتے رہتے ہیں, میجورٹی پارٹیز کی, ان پارٹیز کی کہ جن کی کہتے ہیں نا کہ بڑی آواز ہے, زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. لیکن جمہوریت میں, کسی بھی جمہوری معاشرے میں مائنورٹی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کو بھی میرے خیال میں آنا چاہیے لوگوں کے سامنے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک اور بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے. حکومت پنجاب نے جو ہے وہ تقریباً 100 ٹیکسٹ بکس کے اوپر پابندی لگا دی, جس پر بڑا شور مچا ہے. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیا واقعی آزادی اظہار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب سے چند روز پیشتر پنجاب کیریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ نے نجی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی 100 کتابوں پر پابندی عائد کر دی. بورڈ کا کہنا ہے کہ کتابیں جو ہیں نہ صرف غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں بلکہ ان میں پاکستان اور اسلام مخالف پروپیگنڈا بھی ہے. بورڈ کے اس اقدام کو جہاں ایک وسیع حلقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سراہا گیا, وہیں ہمارے روایتی میڈیا کے ایک حصے میں اور سماجی میڈیا پر ایک شور مچا کہ جناب پاکستان میں علم, تحقیق اور تنقیدی سوچ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. آزادی اظہار پر بقول ان کے پابندی ہے اور ایک اور حملہ کیا گیا ہے. اصل صورتحال ہے کیا؟ ہم جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر محترم جناب رائے منظور حسین ناصر صاحب کو. جناب بہت شکریہ رائے صاحب, آپ کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں. ہمیں سمجھائیے کہ کتابوں پہ پابندی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ماضی میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. جی بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے ایک انتہائی عام موضوع پر, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت شاید یہ سب سے بڑا موضوع ہے, اس پر اظہار خیال کا موقع دیا ہے.
ہمارا یہ جو آفس ہے نا جی، آپ نے بالکل صحیح اس کا نام لیا ہے. پہلے اس کا نام تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ. 2015 میں جو کوریکلم جو سلیبس اتھارٹی بناتی تھی اس کو اس کو مرج کر کے یہ بنا دیا گیا PCTB، پنجاب کوریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. اور یہ ایک قانون کے ذریعے بنایا گیا جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، جس کا نام ہے پنجاب کوریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ایکٹ 2015. یعنی آسانی کے لیے ہم اسے PCTB ایکٹ کہہ دیں گے. PCTB ایکٹ میں جہاں باقی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے مینڈیٹ یہ ہو گیا اس ادارے کا کہ ایک ہم سلیبس بنائیں گے، نصاب بنائیں گے، کوریکلم بنائیں گے، اور دوسرا یہ کتابیں چھاپیں گے. اچھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا سیکشن 10 میں کہ 5 ایسے پیرامیٹرز ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی چیزیں، اور اگر ہوگی تو وہ کتاب چھپ ہی نہیں سکے گی. اس میں جو آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں فرمایا کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، موریلٹی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور پبلک آرڈر اس میں ہے، اور کوئی ایسی گائیڈنگ خلاصے ہوتے ہیں جو بعض اوقات آپ کے اسیسمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. یہ کتابیں جو ہیں یہ میرا اپنا انیشیٹو ہے. میں یہاں فیبری میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ میں نے بہت عرصہ پہلے دسمبر 2013 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اس پہ، اور ایک بڑے اخبار میں وہ چھپا تھا. اس کا عنوان یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. اچھا، اس میں ساری یہی باتیں میں نے کی تھی، اور مجھے بڑی تکلیف تھی. ظاہر ہے ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، دوستوں کے بچے، تو وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی شکایت آتی رہتی ہے کہ جی کتاب میں یہ چھپا ہے، یہ چھپا ہے. اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ریپروڈکٹیو سسٹم کو کیا میٹرک تک یا کسی لیول پہ چھوٹے بچوں کے لیے ڈالنا چاہیے، سلیبس کیسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ہم نے وہ ساری ڈیبیٹ والی چیزوں کو ٹچ ہی نہیں کیا. یہ جو 100 کتابیں ہیں، 10,000 کتابیں ہم نے ٹوٹل لی ہیں جو تقریباً پنجاب کے مختلف اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں پرائیویٹ میں، اور اس پہ ہمارے پاس ایکسپرٹس آلریڈی موجود تھے. PhDs ہیں، MAs ہیں، یہ ان کا کام ہی یہی ہے کتاب لکھنا، کتاب کو چیک کرنا سارا. ان کو ہم نے ایکٹیویٹ میں نے کیا ہے، 30 کمیٹیاں بنائی، ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑائیں، خود ان کے ساتھ ہم لوگ لگے. یہ 100 وہ کتابیں ہیں جس کے اندر وہ غلطیاں ہیں جس کا آگے سے کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، وہ کہتے ہیں افرید جو ہوتا ہے تفصیل میں ہوتا ہے، ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل. اب اس میں اگر باری باری لیتے ہیں، پہلے طور پہ جو ہوتا ہے نا کہ غلطیاں کیا تھیں. ایک وہ ہے کہ جی پاکستان مخالف پروپیگنڈا، اس میں بعد میں آئیں گے، اسلام مخالف بات بعد میں آئیں گے. پہلے جو کوئی املا کی غلطیاں تھیں، غلطیوں سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ہمیں کوئی 2-4 مثالیں دے کے سمجھائیے یہ بات. بالکل جی، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، اگر ہم نے 500-550 کتابوں کا ہم نے جائزہ لیا جس میں ہم نے 100 کتاب کو بین کیا، اس کا مطلب ہے کہ 400-450 کتاب کو ہم نے اس میں سے سکروٹنی میں سے گزار کے بین نہیں کیا. ان 400-450 کتابوں میں یہ ہے کہ کچھ تو وہ تھیں کہ جو بالکل صحیح لکھی ہوئی تھی، ان میں کوئی غلطی تھی نہیں، تو دیر فور وہ بنتی نہیں تھی. اچھا، کچھ کتابیں اس میں وہ تھیں کہ جن میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں. اب دیکھیں نا، کہیں پہ ایک الف ڈالنا ہے، دارالحکومت میں الف نہیں ڈالا، یا کسی اور جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو پروفنگ کی غلطی تھی. ہاں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، وہ ان کو ہم ویسے بتا دیں گے جی کہ آپ اس کو صحیح کر لیں. ہونی تو ٹیکسٹ بک میں وہ بھی نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں، قرآن پاک کی تو آپ املا بھی غلط نہیں کر سکتے نا. قرآن کا تو آپ بالکل اوپر نیچے ذرا بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس میں مطلب اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ وہ پڑھنے میں بالکل اور لفظ لگتا ہے. بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جزم نہیں بھی ڈالتے تو وہ خیر ہے، وہ گزارا چل سکتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے. مطلب یہ بالکل اور کی اور چیز بن جاتی ہے. اسی طرح دوسری کتاب میں قرآن پاک کی آیت غلط ہے، حدیث غلط ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تک غلط ہے. غلط سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اوپر لکھی ہے سورۃ فاتحہ، وَلَضَّالِّينَ تک لکھ کے اس کے نیچے ترجمہ کر چھاپ کے، اور اس کے آگے سورۃ اخلاص کا ترجمہ ساتھ ہی شامل کر دیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ بچہ دوسری تیسری کلاس کا کس طرح سے بائیفرکیٹ کرے گا کہ جی سورۃ فاتحہ جو اوپر میں نے عربی میں پڑھی ہے وہ یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ختم ہو گئی ہے، اور آگے یہ 3 لائنیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے چھاپ دی ہیں، یہ قل ھو اللہ کا ترجمہ ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نے پڑھی نہیں. اگر اس کو تو کوئی میٹرک پاس بھی پڑھ لیتا تو کم از کم یہ نہ ہوتا. اچھا، ہماری ایک اور کتاب ہے جی سر، لاپرواہی کی بھی کوئی انتہا ہے نا کہ آپ نہ آپ قرآن نہ حدیث. اچھا، اور جناب لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ پاکستانی پرنٹرز ہیں، بین الاقوامی پرنٹرز ہیں، کیا ہیں یہ جنہوں نے اس طرح کی غلطیاں کی ہیں؟ یہ اس میں دونوں شامل ہیں. اس میں پاکستانی بھی ہے، آکسفورڈ بھی ہے، کیمبرج بھی ہے، اور پاکستانی ہے. یہ اب تک جو ہماری 100 کتابیں ہیں، اس میں کوئی 31 پبلشرز ہیں جن کی مختلف کتابیں، اس میں کسی کی 1، کسی کی 2، کسی کی زیادہ وہ فال کرتی ہیں. 31 پبلشرز کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. اب دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، 6ٹھی جماعت کی یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری مردم شماری جو ہے وہ 1998 میں ہوئی ہے. اب مردم شماری آپ کو پتہ ہے کہ 2017 میں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کو پتہ نہیں 20 سال پرانی انفارمیشن دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو. کراچی کی آبادی کے بارے میں لوگ ہمیشہ سینسٹیو ہیں، اور یہ بڑا ایک حساس موضوع ہے. وہ کہتا ہے کہ کراچی کی آبادی 1 کروڑ ہے،
اب مجھے بتائیں کہ نہ یہ 1998 میں بھی 1 کروڑ نہیں تھی. واٹ ٹو ٹاک آف ٹوڈے. اچھا پنجاب کے کہتا ہے جی 8 ڈویژن ہے, وہ 9 ڈویژن ہے. اچھا ایک چند کتابوں میں ہم نے لکھا دیکھا ہے کہ جی پنجاب کے 35 ضلع ہیں. اچھا پنجاب کا جو آخری ضلع بنا تھا وہ تھا چنیوٹ, اور یہ بنا تھا 2009 میں. یعنی پنجاب کے 36 ضلع بنے ہوئے بھی 11 سال ہو گئے ہیں, اور وہ کتاب میں 35 ہی پڑھائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے حدیث پاک کی عبارت غلط لکھی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے, جو بڑا بحث ہوتی ہے مذہبی معاملات جو ہیں وہ تو بالکل قابل بحث ہو ہی نہیں سکتے. اس میں خدا نخواستہ اگر بلیسفمی ہے, خدا نخواستہ خاکم بدہن توہین رسالت ہے, تو وہ تو بالکل گوارا نہیں ہو سکتی. اب پاکستان مخالف کانٹینٹ سے کیا آپ کی مراد ہے, اس کی اگر کوئی ہمیں مثال دے, کیونکہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسری سوچ بھی سامنے آنی چاہیے. اور مطلب بچوں کو جو ہے کہتے ہیں نا, آپ شودالے کا چوہا نہ بنائے کہ ایک ہی طرح سے وہ سوچ رہے ہوں, ایک ہی ان کے وہ کیا آپ اس کا ایکسپلین کریں کہ واٹ ڈو یو مین بائی پاکستان اینٹی پاکستان کانٹینٹ. جی دیکھیں, اینٹی پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں غلط معلومات. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہوگا 1.5 مہینہ پہلے ہم نے کتاب کو بین کیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ایشو یہ تھا کہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش 1976 لکھی گئی تھی. اب اس پہ ہمارے ایک بہت بڑے صحافی ہیں, مشہور ہیں, بڑے تو نہیں ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, پھر انڈین میڈیا نے اس کو اٹھایا, اور انہوں نے اس انداز میں اٹھایا کہ دیکھیں جی بانی پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے. اچھا یہ ابھی کتابوں میں موجود تھا, اس کتاب کو پھر ہم نے ٹیک اپ کیا ہے. اس کے بعد علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے کہ جو اکتوبر میں پیدا ہوئے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا. یہ ساری ہمارے لیے نئی معلومات ہیں, مطلب اس سے پہلے کسی کتاب میں آپ نے بھی پڑھائی کی, ہم نے بھی کی نہیں پڑھی. اچھا اس طرح سے لکھا, بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں, 5. کانسٹیٹیوشن میرے یہ سامنے پڑا ہے, اس کا آرٹیکل 1 جو ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ پاکستان کن علاقوں پر مشتمل ہوگا. یہ آج بھی آئین پاکستان کہتا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ 4 ہیں. صوبے کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, گلگت بلتستان میں ایک ارینجمنٹ کیا گیا اس طرح کا, لیکن دیٹ از ناٹ اے پروونس. آپ بچے کو سیدھے 5 صوبے پڑھا رہے ہیں. اچھا ایسی بیچ میں مطلب وہ لکھی ہوئی ہے بعض جگہوں پہ کہ وہ زبان ہی کوئی اور ہے, نہ یعنی وہ انگلش ہے نہ اردو ہے. انہوں نے کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے چھاپا مارا ہے اور وہ نقشے چھاپ دیے ہیں. آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اور جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے, اس سارے کو کچھ کتابوں نے انڈیا کا حصہ دکھایا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کا اگر گرین کلر سے ہے اور انڈیا یلو کلر سے ہے, تو انہوں نے کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یا کچھ بھی نہیں لکھا, انہوں نے سارے کو اٹھا کے اس علاقے کو انڈیا کا حصہ بنا دیا ہے. تو بڑا پست معیار ہے. مطلب جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ لاپرواہی بھی ہے, پست معیار بھی ہے, اور وہ حقائق فیکچول غلطیاں ہیں. اچھا اس سے پہلے اس طرح کی غلطیوں کرنا جو ہے رائے صاحب کس کا کام ہوتا تھا, کون ذمہ دار تھے اس چیز کا؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں جو نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں, ہم بھی مطلب ہم نے بھی کبھی پہلی جماعت میں پڑھا تھا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جی میں, ہم سب پڑھ لکھ اسی سے آئے ہیں اس پروسیس سے. تو ظاہر ہے کہ بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ جی کتابت کی غلطی نہ ہو, کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو, املا بالکل صحیح ہو, حقائق بالکل تاریخیں صحیح ہوں. یہ تو بڑا ایک ذمہ داری کا کام ہے. صحیح. تو اس کو پہلے کون دیکھا کرتا تھا؟ پہلے کیا غلطیوں کا تناسب یہ نہیں ہوتا تھا؟ کب سے یہ چیزیں جو ہے زیادہ بڑھ گئیں؟ مطلب ہے وہ کون سا وہ پوائنٹ آف روبیکون ہم نے کراس کیا کہ جب جناب مطلب ہے بالکل لوگوں نے احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیا؟ کیا ایسی تبدیلی آ گئی؟ جی بس میں فرینکلی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے نوٹس میں ہے, ایسے میرے ذہن میں آج یہ بات آ رہی تھی کہ اس پہ اتنا چیخم دھاڑا کیوں مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. دیکھیں جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, کچھ اور بھی لوگ ہیں, کوئی کرپشن پہ ہم نے لوگوں کو نکالا ہے. آئی ڈو ناٹ نو کہ وہ اور یہ شامل ہو کے کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. پھر کچھ لبرلز ہیں, کچھ کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں, کچھ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کسی قانون پر بھی پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ صرف کراچی یا لاہور کی ہم بات کر لیتے ہیں. لاہور میں ایک دن اگر ٹریفک کے قانون پر مکمل عمل درآمد کیا جائے, شام تک ہزاروں موٹر سائیکلیں, ہزاروں گاڑیاں اور ہزاروں ڈرائیور جیل میں بند ہوں گے. اچھا اب ظاہر ایک چیخم دھاڑا مچے گا جناب کہ یہ کیا ہوا, آج تک تو نہیں ہوا. آج تک اس لیے نہیں ہوا کہ وارڈن نے اپنا کام نہیں کیا. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر لال بتی کراس کریں گے تو یہ ہوگا, ریش ڈرائیونگ کریں گے تو 2 سال جیل میں جائیں گے آپ. میرا سوال تھا پہلے کون ذمہ دار تھے غلطیوں کو پکڑنے کا؟ سر ذمہ دار تو ہم لوگ ہی تھے نا, وہ میں نے کام نہیں کر رہے تھے لوگ. بالکل نہیں, ہم لوگ ہی تھے. طریقہ کار اس کا طریقہ کار جو لاء میں دیا گیا بڑا زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ ایک میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک تو ہماری اپنی ٹیکسٹ بک وہ کتابیں ہو گئی جو ہم چھاپتے ہیں,
ایک یہ ہے کہ ہمارے کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں لگائی ہوئی ہیں، وہ پرائیویٹ والے چھاپتے ہیں لیکن ہمارے سے NOC لے کے وہ سارا پرائس تک ہم اس کی طے کرتے ہیں، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اگر غلطی ہو۔ یہ تیسری قسم ہے کہ کوئی بندہ بھی کتاب لکھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی تخلیقی کام پہ پابندی گورنمنٹ نے نہیں لگائی، اس پہ لازم ہے کہ چھاپنے اور تقسیم کرنے سے پہلے وہ بورڈ کے پاس لے کے آئے، یعنی ہمارے پاس PCTB، اور ہم اس کو پڑھ کے بتا دیں گے جی کس میں یہ غلطی ہے، اس کو وہ ٹھیک کر لے گا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ چھاپ دے۔ انہوں نے یہ تکلیف ہی گوارا نہیں کی، انہوں نے کہا جی کیونکہ یہاں پہ سپاہی نہیں کھڑا ہوا، لال بتی ہے تب بھی کراس کر لیں، فرق تو پڑتا کوئی نہیں۔ ہاں، منظور کردہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کسی کو آپ کی رائے سے اختلاف ہو کہ آپ نے مطلب ہے کوئی غلطی نکالی اور پبلشر اور پرنٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غلطی نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، تو کوئی اپیل کا حق ہے کسی کو؟ کہیں پہ وہ جا کے داد فریاد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل اپیل کا حق ہے، کر دیا وہ کہے کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرا یہ نیریٹو ہے پاکستان دشمن نہیں اور فیکچول ہے۔ جی بالکل میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایکٹ ہے 2015 والا جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے فیصلے سے کوئی اگریوڈ ہے تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس اپیل کر سکتا ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی اگر فیصلہ وہ سمجھتا ہے صحیح نہیں آیا تو پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، بالکل وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن میں انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ان 100 کتابوں میں یہ جدھر مرضی چلے جائیں، ان کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی پبلشر نہیں آیا، لیفٹ رائٹ سے جو ہے نا وہ حملے ہو رہے ہیں، اچھا گالیاں تک ہمیں جناب وہ دی جا رہی ہیں۔ مطلب میں ابھی ایک گروپ میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے ایک بات بتائیں، سوال پہلے کرتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں؟ ہمارا شروع ہی، اور آپ نے یہ کیوں کیا ہے جی؟ بھائی سوال آپ مجھ سے مطلب کوئی سوال تو کریں۔ ایک دیکھیں مرڈر بھی ہو جاتا ہے نا، بندہ قتل کر دیتا ہے، اس سے بندہ پوچھتا ہے آپ نے قتل کیوں کیا؟ کیوں کرنا؟ اچھا اس پہ کیوں؟ تو دیکھیں ہم نے آپ پہ تبصرہ نہیں کیا کہ آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا، ہم نے پہلے کہا کہ سمجھیں تو کہ آپ نے کیوں آپ کا سوال بڑا جائز ہے۔ دیکھیے اس کا میں ویسے بتا رہا ہوں جو سوشل میڈیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو حیران ہوں کہ اگر یہ ہماری نئی نسل ہے اور لے کے چلے گی پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے کہ بھئی آپ، میں نے کہا نا قاتل سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا، وہ کہتا ہے جی میرے گھر ڈکیتی کرنے آیا تھا، میں نے سیلف ڈیفینس پہ مار دیا ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے ایک لا ہے، ہم نے اس لا کو 10 دفعہ پڑھ کے دیکھا ہے کہ یار یہ اپلیکیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو ہم نے کیا، ہم نے ان کے مقابلے میں ہم نے کوئی اپنی دکان کھولنی ہے کیا؟ میں کو فضول میں تنگ کریں گے یا وہ کریں گے؟ میرے 3 سوال ہیں اور 3 منٹ ہے میرے پاس، کہ یہ جو کتابوں کا آپ نے 550 کے قریب کتابوں کا جائزہ لیا، بقول آپ کے اس میں کہ MA پاس لوگ تھے، ڈبل انہوں نے مطلب ڈبل MA کیے تھے PhD سے، کتنے دن لگے؟ کتنی بڑی ایکسرسائز تھی یہ؟ ایکسرسائز یہ بہت بڑی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایک ایک کتاب کو پوری تسلی سے پڑھنا کہ اس میں یہ غلط ہے، وہ سارے نشان لگانے، پھر اس کو لکھنا، پھر اس کے اوپر بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی ڈائریکٹر لیول پہ، وہ ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ چھوٹی غلطی ہے، اس پہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہیں، پھر ایک اور چھلنی تھی، اس کے بعد میں تھا، تو ایک ایک کتاب پہ بہت بحث و تمیز کر کے اس میں ہم نے راتیں جاگی ہیں اور ویکنڈز لگائے ہیں، تب جا کے ہم یہاں تک پہنچے، تب یہاں پہنچے۔ اچھا آئندہ کیسے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کی غلطیاں جو ہیں ہمارے نصاب کی کتابوں میں نہیں ہوں دوبارہ؟ سر یہ جو ایکشن ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ابھی ہمارے پیرنٹس بھی جاگ گئے ہیں، ان سے میں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے بچے کی کتاب تھوڑا پڑھ تو لینا، صرف اچھی گاڑی پہ ڈراپ کرنا کافی نہیں ہے۔ پبلشر بھی پبلشر کے پریزیڈنٹ میرے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، جو ان کے صدر ہیں انہوں نے کہا جی ہر اچھے کام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے بہت سارے پبلشرز کے فون آئے ہیں کہ یو ڈیڈ ویری ویل، انہوں نے کہا جی انہوں نے بالکل غلط کی ہے، آئندہ سے احتیاط انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اچھا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جی نصاب جو ہوتا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ اس میں مرکزیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ تعلیم کے ذریعے کہتے ہیں قومی ہم آہنگی بھی پیدا کرتے ہیں، اتحاد بھی پیدا کرتے ہیں، گیلونائز کرتے ہیں پوری ریاست کو، آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا جس طرح سے نصاب بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ جی جو چاہے کتاب چھاپ لے، جو مرضی چاہے نیریٹو، خصوصاً تاریخ کے معاملات کے اندر جب آپ تاریخ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، تو آپ کے خیال میں بطور ماہر تعلیم آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کون سے رویہ درست ہے؟ مرکزیت ہونی چاہیے نصاب بنانے میں، یا جو آپ لوگوں نے عدم مرکزیت کر دی کہ جس کا جو جی چاہے چھاپ دے لکھ دے؟ جی اچھا ابھی بالکل اسی طرف ہی بات جاری ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم، آپ کو پتہ ہے PTI کا ایجنڈا تھا جی کہ ہم یہ قومی سطح پہ اس کو لے کے آئیں گے، اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اور اسلام آباد میں اب یہ بن رہا ہے، اس میں سارے فیڈریٹنگ یونٹس کی مشاورت شامل ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ ہیں، پرائمری تک کا۔ اصل میں دیکھیں مین جو پیرامیٹرز ہیں نا وہ تو کریکولم میں آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اس کلاس میں بچوں کو والدین کا ادب کرنا سکھائیں گے۔ اب والدین کا ادب جو ہے وہ آپ فقرے بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو سٹوری بھی بنا سکتے ہیں، لیکن تھیم یہ ہے کہ اس میں کافی
یہ ٹیکنیکل 5-6 سٹیجز ہوتی ہیں کہ وہ بچہ اس کو سمجھ بھی سکے, وہ یاد بھی رکھ سکے, اور وہ سیکھ بھی جائے کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے. تو اس پیرامیٹرز پہ اگر کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر وہ, میں نے کہا, فیکچول غلطیاں ہیں اور ایسا تماشا یقین کر لیں اس پہ ہر کتاب پہ میں ہم ٹی وی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ڈرامہ بن سکتا ہے, ایک ایسا ڈرامہ بن سکتا ہے جو ان کتابوں کے اندر انہوں نے معلومات فراہم کی ہیں کہ یہ آج 2020 کے دور میں از اٹ پاسبل. درست. بہت بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے ہم لوگ نیم پختہ معلومات کے اوپر جو ہے لٹ لے کے دوڑ پڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا حکومت یا حکومت کے جو ادارے ہیں زیادتی کریں. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کتابوں پہ پابندی لگائی گئی ہے, ان پبلشرز کی کتابوں پہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ جنہوں نے بڑا ایک فیکچول قسم کی غلطیاں کی تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ صرف اخباراتی کی زبان یا اخبارات یا صحافتی جو ہے اس میں حقائق نہ ہوں, اس میں فیکچول نہ ہوں, بلکہ نصاب کی کتابیں جو ہیں اس میں تو اور بھی ضروری ہے کہ ہر چیز جو ہے بہت ہی فیکچول ہونی چاہیے. نظام تعلیم کا یقیناً 2 اس کے اہداف ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک تو کہ جدید عہد کے تقاضوں کے مطابق ہو وہ, اور دوسرا قوم میں ایک یکجہتی اور یونٹی پیدا کرے. تو کیا ہمارا نظام تعلیم یہ کام کرے, ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے لیے جو کہتے ہیں پہلا قدم ہے ان اہداف کو حاصل کرنے کا, وہ ایک یکساں نصاب کا کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے کوششیں جاری ہیں. 18ویں ترمیم بھی ہے, لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس کو کہتے ہیں کنسنسس بنا کر جو ہے اس ملک میں ایک یکساں نظام تعلیم ہو, جو کہ ایک مثبت قدم ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.